अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज की जो एक गर्मा गर्म खबर है, बल्कि एक दो रोज़ पहले की, वो ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि इदारा है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का, उन्होंने 13 सितंबर को जो है इजलास तलब कर लिया है। उसका एजेंडा क्या होगा? डिफरेंट जो हाई कोर्ट्स हैं, जिसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट की बात की जाए तो तकरीबन 26 के करीब असामियाँ खाली हैं, उनकी अपॉइंटमेंट के मुतल्लिक बात होगी। इसी तरह से सिंध हाई कोर्ट की बात की जाए तो वहाँ पर भी 10 के करीब जो है वो असामियाँ खाली हैं, उनकी भी अपॉइंटमेंट की बात होगी। ये इस्तेखाक है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कि वो ऑनरेबल जजेस की अपॉइंटमेंट करे। लेकिन नुक्ता एतराज़ जो आ रहा है वो ये है कि ऑनरेबल जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने अपनी सरबराही में ये इजलास को तलब किया है और अपनी रिटायरमेंट से कुछ अरसा पहले, क्योंकि 25 सितंबर को गालबन जो है वो अक्टूबर को वो रिटायर होने जा रहे हैं, तकरीबन 1-1.5 माह का अरसा बनता है। इससे पहले उन्होंने इन अपॉइंटमेंट्स को क्यों नहीं किया? क्या कोई रूल्स के अंदर तब्दीली की जा रही है? उसके अंदर भी ये कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। इसके साथ साथ पार्लिमान के अंदर एक प्राइवेट बिल पेश किया है जो कि मुस्लिम लीग के एक रुकन है तलाल चौधरी, उनका भी, इवन दो कि वो बिल एक प्राइवेट है, लेकिन उसके अंदर भी जो जजेस के नंबर हैं या उनकी तादाद को बढ़ाने के मुतल्लिक कुछ तजावीज़ हैं और बिल को जो है वो फ्लोट किया जाए। गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है? किसी तरह से तड़प ये है कि 2/3 मेजोरिटी मुकम्मल हो जाए। क्या जो नए ऑनरेबल जजेस अपॉइंट होंगे उसकी रिकाउंटिंग होगी, उसके अंदर मामला चलेंगे, तो क्या उसके अंदर जो पीटीआई के लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारे जो पार्लियामान के अंदर नंबर हैं उनकी तादाद मज़ीद कम हो सकती है। ये एक बहस है जो हमारी पूरी सियासत को अपनी ग्रिप में लिए हुए है। इसी पे आज बात करेंगे और मेरे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं दिल नवाज चीमा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, पहले भी आप इनको मेरे प्रोग्राम में दे चुके हैं और बेशुमार जो है वो रिट पिटिशन फाइल कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा अपना एक नाम बनाए हुए हैं। उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे और इस सारी बहस को समेटने की कोशिश करेंगे एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन करेंगे मोहम्मद अली भट्ट साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है, कंपैरेटिवली यंग लॉयर, लेकिन पहले भी आप इनको मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। खासा एक नज़र रखते हैं कानूनी तजिए पे, कानूनी खबरों पे और कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात पे। इनकी भी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये इन मौज़ूआत के बारे में क्या कहते हैं। और मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन करेंगे महर मोहम्मद इकबाल साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उनको भी आप मेरे प्रोग्राम में पहले देख चुके हैं, अच्छा अपनी एक सोच रखते हैं, एक अच्छी इंटरप्रिटेशन करते हैं लॉ की, उनकी भी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। दिल नवाज चीमा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। खबर आपने सुनी, अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस इजलास बुला रहे हैं तो सवाल ये है कि जनाब एक दिन पहले भी वो चीफ जस्टिस हैं, वो एक दिन पहले भी बुला सकते हैं। उन्होंने अगर अपनी रिटायरमेंट से थोड़ा दिन पहले बुला लिया है तो उसके अंदर काबिल एतराज़ चीज़ क्या है? नहीं, वो तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई काबिल एतराज़ चीज़ होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये समझने की है कि ये ऑन गोइंग काम था जिसमें पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी है और इसको अभी तेज़ी से चलाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज़ जिस तरह आपने पहले कहा है मौजूद हैं, स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट में। तो ऑलमोस्ट आम तौर पे कहा जा रहा है कि आधे आधे हाई कोर्ट या आधे जितना हाई कोर्ट अब खाली है जी। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मतलब सबसे बड़ा सूबा पंजाब हमारे मुल्क का, उसका हाई कोर्ट जो है उसमें अगर इतनी वैकेंसीज हैं तो जाहिर है उनको फिल होना है, ज़रूरी है ये चीज़। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कम नंबर होता है जजेस का, उसमें एक भी अगर वैकेंसी आ जाती है तो उसका बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है काम के ऊपर। तो वो नंबर ही मखसूस 17 का है तो उसमें तो थोड़ा सा भी बड़ा फर्क पड़ जाता है। कलामी माफ, जो नुक्ता इतराज़ है वो ये है कि जनाब आप अपने मर्जी के जो जजेस हैं वो भर्ती करना चाहते हैं, बाद अज़ां जो आपके फैसले हैं जिसके अंदर आपके जो इलेक्शन के मामला आते हैं ट्रिब्यूनल में, यही लोग वहाँ पे अपॉइंट होंगे। तो हुकूमत वक्त ये चाह रही है कि किसी तरह से इस मामले को समेटा। इसमें सदाकत है, आप समझते हैं, या प्रोसीजर इतना उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड है कि शायद गवर्नमेंट अपना कोई बंदा अपॉइंट ना करवा सके? जी जी, असल में भट्ट साहब ये देखिए, हम किसी के दिल क्या क्या हाल है हम तो नहीं जानते। बहरहाल सियासत को हम समझते हैं, हमेशा हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में रहा है, पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी कोशिश ज़रूर होती है कि हमारी पसंदीदा अपॉइंटमेंट्स हो जाएं। दिस इज़ नॉर्मल, नेचुरल चीज़ है, बाहर के मुल्कों में भी होता है, अमेरिका में भी बड़ा लेन देन होता है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस के ऊपर, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपकी दूसरी बात बिल्कुल सही है,
پروسیجر نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ خواہش ہی ختم ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا, ریئلسٹک نہیں ہے. اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ پروسیجر ایسا ہونا چاہیے کہ کسی ایک انڈیویجول یا کسی ایک گورنمنٹ یا کسی ایک پارٹی کی اس کے اوپر ثوابدید نہیں ہونی چاہیے. اور وہ تقریباً مختلف رائے ہیں اس کے اوپر کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, بہتریاں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ہمارے موجودہ سسٹم میں کسی نہ کسی حد تک اس پہ پروٹیکشن ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نمبر 1 بہت انڈیپینڈنٹ میکنزم ہے, گورنمنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں, اتنا کم رول ہے کہ باقاعدہ اس کو بھی ایک تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ہمارا واحد ملک ہے جس میں حکومت کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا تقریباً جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹس میں. پارلیمنٹری کمیٹی ہے لیکن اس پہ ججمنٹ سپریم کورٹ کی آ گئی جس کے بعد تقریباً اس کا ربر سٹیمپ ہی سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ بھی ایک آپ دیکھیں, اگر آپ صرف جوڈیشری کی بات کریں, جیسے سپریم جوڈیشل کونسل کے غالباً 9 ممبر ہیں, تو اس کے اندر ایک ریٹائرڈ جج ہیں, باقی 4 یا 5 جو ہے وہ حاضر سروس آنریبل ججز ہیں سپریم کورٹ کے. تو میجورٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور اگر کہا جائے کہ آنریبل چیف جسٹس کے اندر ان کی بڑی سے ہوتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو اگر کوئی اس کے اندر مقتدر حلقے یا گورنمنٹ جو ہے اگر ان کو کسی طرح سے کنونس کر لے تو پھر آپ کا پورا سسٹم لیپس کر جاتا ہے. نہیں, اس میں جو اس کی کمپوزیشن ہے اس میں اندر کافی سکوپ پیدا ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں اگر ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹ ہے تو اگر سپریم کورٹ کی میں ایلیویشن کی بات کروں کہ وہ 9 لوگ ہیں, ٹھیک بات, سپریم کورٹ کی ایلیویشن کا ڈیفرنٹ ہوگا, لیکن پھر بھی بٹ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک باڈی ہے, ایک بہت سپیریئر جو ہے اس کی لیول کی باڈی ہے ہمارے ملک میں, کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے, اور اس میں جو میں نہیں سمجھتا اتنا, ابھی پچھلے ہی اپوائنٹمنٹس کا پچھلے 5-10 سال کا ہی دیکھ لیں, ایسا نہیں آپ کہہ سکیں گے بڑے آسانی سے کہ بھئی ایک گروہ یا ایک شخص نے اپنی مرضی کی اپوائنٹمنٹس کی ہیں بدریغ, ایسے نہیں ہے. اس میں کچھ نہ کچھ لین دین, کچھ نہ کچھ پل اینڈ پش ہوتا ہے, اور بہت ساری اپوائنٹمنٹ شاید رکی بھی اس وجہ سے, تاخیر ہوئی تب بھی باتیں ہوئیں, لوگوں نے کہا, لیکن آپ اس سے یہ ضرور اخذ کریں گے کہ وہاں پہ اختلاف شاید لوگ پسند نہیں کریں گے کہ اتنا زیادہ اختلاف ہو, مطلب یہاں پہ تو گروپنگ کی بھی ہم بات سنتے ہیں, وہ مے بی ٹو مچ ہے, لیکن یہ ہم ضرور دیکھ رہے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ایک شخص ہے یا ایک گروہ ہے اور وہ اپنی مرضی سے اپوائنٹمنٹس کے لیے چلا جا رہا ہے ڈیکیڈز کے حساب سے یا ایئرز کے حساب سے, تو ایسا تو نہیں ہوتا. تو آئی تھنک اینی تھنگ کین بی امپرووڈ, بٹ اس میں اتنا ضرور اس کے اوپر ہوتا ہے, کمپلشن ہوتا ہے کہ اتنا آرام سے آپ اپنی مرضی کی نہیں لگا سکتے. علی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا ایز اے ینگ لائر, آپ کیا دیکھتے ہیں یہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں اس سے جو لوور کورٹس ہیں یا ہائی کورٹ جو ہے وہ بڑی ذمہ ہوتی ہیں, یا ان کا امپیکٹ جو ہے وہ نیچے بھی آتا ہے, کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس کے اندر ظاہر ہے نئے نام کنسیڈر کیے جائیں گے, ہائی کورٹ کے اندر بے شمار جو ہے وہ اسامیاں خالی ہیں. ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ جناب ہونی چاہیے تاکہ عام جو ہمارے لیٹیگنٹس ہیں, عام جو شہری ہے اس کو استفادہ ہو سکے. اس کے کیس پڑے ہیں 34 سال بعد جا کے مقدمات کے فیصلے آتے ہیں, تو یہ جو ہے وہ اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یا اس کے اندر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر یہ اعتراض خاص طور پہ آ رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ سے چند ماہ پہلے جو ہے وہ اس اجلاس کو طلب کرنا شاید اس طرح سے مناسب نہیں. آگے سید منصور علی شاہ صاحب آتے, وہ اپنی ظاہر ہے ان کا ایک ٹینیور لمبا تھا, وہ چیزیں کرتے, کیا اس کے اندر منشا ہے گورنمنٹ کی, کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اگر ججز کی اپوائنٹمنٹ ٹائملی ہوں گی تو انصاف تو نیچے فراہم کیا جائے گا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جلدی ایک دم کیوں شروع کر دیا؟ اگر تو ججز کی اپوائنٹمنٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ پہنچا رہی ہیں تو یہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے. دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ اگر چیزوں کو کیا جائے تو معاشرے کے لیے بھی ٹھیک ہے, قانون کے لیے بھی ٹھیک ہے. لاہور ہائی کورٹ کی آپ نے مثال دی, کب سے وہاں پہ ججز کی اسامیاں خالی ہیں, ایک دم قاضی صاحب کے آنے سے پہلے جی ایک دم انہوں نے شروع کر دیا. یہی چیز اگر سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے, ایک دم آپ بھرتیاں شروع کر دیں گے, پھر وہی ہوگا کہ کون سا جج بھرتی کیا, وہ اہل تھا نہیں تھا, یہ معاملات آ جائیں گے. دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے, اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جو رائٹ پرسن ہے اس کو رائٹ جگہ پہ جگہ ملے گی, دینی بھی چاہیے. مقصد تو یہی ہے نا کہ انصاف کی فراہمی ہو. ہائی کورٹ میں وہ بندے نہ بیٹھ جائیں جو ایلیجیبل نہیں ہیں, جو کچھ کر نہیں سکتے. اگر آپ ایک دم بھرتیاں کرتے جائیں گے, نہیں کاغذوں میں تو ایلیجیبلٹی مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے, آپ پریکٹیکلی کیا جی آپ ظاہر ہے ایک دم آپ بھرتیاں کر دیں گے تو آپ اپنی پسند ناپسند کو دیکھنا شروع کر دیں گے. علی میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. مجھے جوائن کیا ہے مہر محمد اقبال صاحب نے, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, گہری نظر آئینی معاملات کے اوپر.
उनसे पूछते हैं कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो 13 तारीख सितंबर को होने जा रहा है, इसको वो किस नज़र से देखते हैं। ज़रूरी था इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, आपने खबर सुनी है। अभी इतराज़ जो है, नुक्ता इतराज़ ये है कि जनाब ऑनरेबल जस्टिस काजी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की जो टाइमिंग है ये बुलाने की इजलास, वो शायद काबिल इतराज़ है, क्योंकि वो रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब हैं, और जो अपॉइंटमेंट है ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर ऑनरेबल जजेस की, शायद उसके लिए मौजू वक्त नहीं है। दूसरी तरफ आर्गूमेंट ये भी है कि बहुत ज़रूरी है। किस तरह से देखते हैं आप? थैंक यू वेरी मच बट साहब, जहाँ तक ताल्लुक है इजलास के बुलाए जाने का, तो इसके दो पहलू हैं। जी जी। एक तो आपने खुद ही बता दिया कि एक तो कानूनी पहलू है, और दूसरा जो है आपका ये जो फैक्चुअल टाइमिंग है जिसके बारे में आप कह रहे हैं। जी। जहाँ तक अगर आप कानूनी तौर पे देखें तो इसमें कोई फ्लॉ नहीं है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो बुला सकते हैं। लेकिन अगर टाइमिंग्स के हवाले से देखा जाए कि जब उनका बहुत थोड़ा टेन्योर रह गया है, तो उन्हें अब याद आया है कि ओह, ये तो हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद कम है, लिहाजा अब इनको इन वैकेंसीज को फिल करना चाहिए। तो इस पे थोड़ा सा डाउट नज़र आता है कि शायद जैसे कि पहले माजी में होता आया है कि सब लोग अपना अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा वसूल करने के लिए वो तैयार बैठे होते हैं, तो शायद काजी साहब भी जाते जाते इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए ये इजलास बुला रहे हैं, ताकि हो सकता है कि उनकी मर्जी के 2-4 जजेस, फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट में इस वक्त 24 जजेस की वैकेंसीज मौजूद हैं। टोटल 60 हैं और 36 जजेस इस वक्त काम कर रहे हैं, और 24 जजेस में से कोई 2-4 तो उनके हिस्से में आ ही जाएंगे। इसी तरह बलोचिस्तान हाई कोर्ट और KPK और सिंध में भी बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं जी। तो ये भी एक तरह का हमारे अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमारे पीछे हिस्ट्री इसी तरह की है कि हर शख्स जब अपना हिस्सा वसूल करता है, जो गवर्नमेंट में बैठे हों वो भी, एजेंसीज भी, और बार काउंसिल्स के नुमाइंदगान भी, वो अपने अपनी मर्जी के लोगों को सामने लाने की कोशिश करते हैं। इसमें मुझे एक चीज़ याद है, जहाँ तक जब मंसूर अली शाह साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी रिवायत डाली थी कि उन्होंने तमाम जहाँ जहाँ हाई कोर्ट के बेंचेस थे या तमाम बार काउंसिल से, चाहे तहसील बार काउंसिल्स हों या फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल हो, तो उनमें से उन्होंने नॉमिनेशन मांगी थी कि आप नॉमिनेट करें कि आपके ख्याल में आपकी बार से किसको हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। तो उसमें सैकड़ों लोग आ गए थे, लोगों के नाम आए थे, और उनमें से उन्होंने वो फिर फर्दर स्क्रूटनी करके उन्होंने आगे नॉमिनेशन उनकी की थी। लेकिन तो ये एक्चुअली इसी तरह का प्रोसेस होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल रूल्स में अमेंडमेंट, जो इनके रूल्स हैं 2010 के, उसमें फॉर एग्जांपल रूल 3 सब रूल 2 है, तो उसके मुताबिक जो है वो नॉमिनेशन का वर्ड तो है जी, लेकिन वो नॉमिनेशन का प्रोसेस क्या होगा, किसी को परखने का तरीका क्या होगा कि वो हाई कोर्ट का जज बनने का अहल है कि नहीं। अच्छा इकबाल साहब, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो ये है कि अभी कहा जाता है कि सैयद मंसूर अली शाह साहब ने और मंजूर मलिक साहब जो रिटायर्ड जज हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने कुछ रूल्स भी बनाए थे जो लास्ट मीटिंग के अंदर शायद उनको इंडोर्स किया जाना था, लेकिन फिर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने, जो कि वजीर कानून है, उन्होंने ये कहा कि हम इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। तो शायद वो कानून उसी तरह के रूल्स हैं जिस तरह के मंसूर अली शाह साहब इधर प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस थी जो उन्होंने की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, लेकिन जाहिर है वो कानून की उसकी बैकिंग नहीं थी। तो आप समझते हैं कि रूल्स के अंदर अभी इसके अंदर तरमीम आनी चाहिए? जी, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है इनके अंदर तरमीम, और जो उनकी मेरे ख्याल में 29 मई 2024 को जो शायद आखिरी मीटिंग हुई है, ये शायद उसके बाद भी कोई हुई हो, वो मेरे इल्म में नहीं है, तो उसमें उन्होंने यही मेरे ख्याल में रिकमेंड किया है, जो मेरी नज़र से गुजरा है, कि फॉर एग्जांपल अगर चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट के लिए नॉमिनेशन मांगनी है तो वो आप 5 लोगों को नॉमिनेट करेंगे, और उसमें से किसी एक को फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान
وہ اس میں سے کسی ایک کو انڈورس کرے گا اور وہ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجے گا. اقبال اسی طرح اگر کسی ہائی کورٹ کی ایک ویکینسی خالی ہے تو ہر ایک ویکینسی کے اگینسٹ 3 نام آپ جو ہے نامینیٹ کریں گے. کون نامینیٹ کرے گا؟ اگر 20 خالی ہیں تو آپ 60 لوگوں کو نامینیٹ کریں گے. نہیں اقبال صاحب کون نامینیٹ کرے گا؟ یہ سر اگر تو ہونا ہے سپریم کورٹ کے ججز کے لیے تو چیف جسٹس آف پاکستان کرے گا, اور اگر فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس یا اس کے ججز کی بات ہوگی تو وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کرے گا, اور اگر ججز آف دی ہائی کورٹس کی بات ہوگی تو بھی چیف جسٹس کرے گا, اور اگر ہائی کورٹ کے ججز کی ہوگی تو ریلیونٹ ہائی کورٹ کا جج نامینیٹ کرے گا. اچھا ٹھیک میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. اقبال صاحب مجھے چیمہ صاحب کو بھی اسی پوائنٹ کے اوپر لینا ہے. ابھی جو رولز آ رہے ہیں اس کے اندر بھی ایک بات یہ ہے کہ افراد کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ پاورز ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک فرد کو انفلوئنس کرنا, ان کو اپروچ کرنا ہماری سوسائٹی کے اندر ایک وتیرہ ہے. تو کس طرح سے ٹرانسپیرنسی آئے گی, کس طرح سے میریٹوکریسی آئے گی؟ کیا ہم اس کے تجربات سے مزید گزریں گے چیمہ صاحب؟ جی بٹ صاحب, اس کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سی بس کلیریفیکیشن میں دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کا ایک فیکچول بیک گراؤنڈ ہے, وہ میں خیال ضروری ہے سب کے سامنے آنا چاہیے, کیونکہ یہ جو اجلاس ہے یہ بالکل ویکیوم میں نہیں کال کیا چیف جسٹس نے کہ آ جائیں اب ہائی کورٹ کے ججز لگاتے ہیں. 8 دسمبر 2023 کو یہ کمیٹی بنائی گئی تھی رولز کی امینڈمنٹ کے لیے. جو 2010 کے رولز ہیں جس کے تحت اپوائنٹمنٹس ہوتی رہی ہیں, اس کے اوپر بہت یہ گفتگو رہی ہے کہ اس میں ترمیم کی ضرورت ہے. ابھی بھی ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں, اس پہ رائے قائم ہو گئی. پھر یہ کمیٹی بنائی گئی 8 دسمبر 2023 کو. انہوں نے پھر کام شروع کیا. منصور علی شاہ صاحب جس طرح آپ نے کہا اس میں ہیں, اور منصور ملک صاحب ہیں. انہوں نے اس پہ محنت کی, کام کیا. ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے, اور یہ ججز خود بھی بزی ہوتے ہیں. اس کے باوجود اس کا جو بھی وقت تھا وہ انہوں نے لیا اور اس کو مکمل کیا. رولز میں ترمیم تیار کی, ڈرافٹ جو ہے شیئر کیا, رکھ دیا سامنے کمیشن کے. کمیشن نے پھر اجلاس بلایا, اور وہ ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ تھا 3 مئی کا, 3 مئی 2024 کو اجلاس ہوا, جس میں ان امینڈمنٹس نے ایکسیپٹ ہونا تھا, یا اگر اس پہ کوئی اور ڈسکشن ہونی تھی تو ہونی تھی. اور وہ آپ نے بات بتا دی کہ وہاں پہ پھر 3 مئی کو یہ چیز ریز کی گئی گورنمنٹ سائڈ سے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں. ابھی آپ رولز کو تو چھوڑ دیں, ہم تو شاید آئین میں ہی ترمیم کر دیں گے. اچھا, اس میں پچھلے کچھ ہفتوں کی جو پیش رفت رہی ہے اس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ سنجیدگی تھی اس بات میں. یہ صرف کہنے کی بات نہیں تھی, حکومت نے بڑا سنجیدگی کے ساتھ اس کا خیال رکھا ہوا تھا, میرے خیال ارادہ بھی کیا ہوا تھا. تو وہاں پہ جو منٹس میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب, جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے پھر کہا کہ اگر حکومت ترمیم کرنا چاہ رہی ہے آئین میں تو پھر اس کو ابھی فی الحال معاملے کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اب جو اجلاس بلایا گیا اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے نوٹ میں یہ لکھا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ اس کے باوجود بھی میٹنگ آگے چلے, لیکن اکثریت کی رائے کے سامنے پھر میں نے نہیں زور لگایا اور ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ بھی رک جاتے ہیں. اب لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پوزیشن بن چکی ہے کہ ہمیں اس کے اوپر مزید کاروائی کرنی چاہیے. بہرحال جو ڈسکشن ہو رہی ہے اپنی جگہ وہ جائز ہوگی, ٹھیک ہے, بٹ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے, یہ آؤٹ آف نو ویئر نہیں ہوا. اور اس میں ایک اور چیز میں صرف آخری کہنا چاہتا ہوں, تب سپریم کورٹ میں بھی ویکنسیز تھیں, تو انہوں نے اپنے خط میں بھی لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کی ویکنسیز اب مکمل ہو چکی ہیں, اب ہائی کورٹ کی رہ گئی ہیں, ان کو بھی ہمیں جلد کر لینا چاہیے. بہرحال جس طرف بھی آپ اس پہ جائیں گے بات تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ کی ویکنسیز خالی ہیں, ان کو ہمیں پورا تو کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایجنڈے کے اندر رولز کی امینڈمنٹ کو پاس ہونا بھی ہوگا اور اپوائنٹمنٹ آف نیو ججز بھی ہوگا. جی, اب بالکل ٹھیک آپ نے کہا, کیونکہ بات وہیں سے دوبارہ چلے گی. بالکل. اب جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک اور میں کہنا چاہتا تھا, اچھا ہوا آپ نے بات چھیڑ دی. انہوں نے جو جس کے تحت نوٹس کے تحت وہ بلا رہے ہیں اجلاس, اس کے اندر یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ رولز کی امینڈمنٹ کا معاملہ بھی رہتا ہے, لیکن بہت ساری ویکنسیز ہیں. تو اگر انہوں نے کہا ہے کہ اگر 5 سے زیادہ ویکنسیز ہیں کسی ہائی کورٹ میں, اور اشارہ تو لاہور کا ہی لگ رہا ہے جی, تو پھر کم از کم 5 کر کے سندھ میں بھی ہے. ہاں, سندھ میں بھی ہیں.
ठीक। बट उन्होंने ये भी उसमें रास्ता दिया है कि फिर 5-5 करके कम से कम इनको अपॉइंटमेंट्स को करना शुरू करें, ताकि कुछ ना कुछ तो इसमें प्रोग्रेस शुरू हो जाए, क्योंकि इकट्ठे तो फिर बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स आएंगे, फिर जाहिर है उसका वक्त भी ज्यादा लगेगा, उसका प्रोसीजर। मतलब ये है कि मुझे लग ये रहा है, आपके सवाल का जवाब मैं देने लगूंगा, मुझे लग ये रहा है उनका मतलब ये है कि कम से कम 5 अपॉइंटमेंट्स चाहे पुराने रूल्स पे ही हो जाएं, जी हो जाएं। अली साहब, आपको भी मैं गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगा। अगेन 5 जजेस की अगर अपॉइंटमेंट होती है तो वो तो ठीक है, उसको आप इंडोर्स करना चाहिए आगे जान भी, क्योंकि आपको पता है कि आप भी हाई कोर्ट में पेश होते हैं, जितना बर्डन ऑनरेबल जजेस पे होता है, पहले वो एडजुडिकेट करते हैं, हियरिंग देते हैं, उसके बाद वो डीबी में जाते हैं, फिर उन्होंने जजमेंट लिखनी भी है, फिर गलती की भी गुंजाइश नहीं है कि आप उसके अंदर कोई मार्जिन हो, ठीक है, ऊपर जाके कुछ जजमेंटें सेटिस्फाइड भी होती हैं, बट इट्स अ बर्डनसम जॉब होना जज, इजी नहीं है उनके लिए, हम उनकी देखते हैं बड़ी स्ट्रगल है। तो जब जजेस ज्यादा आएंगे तो जो मौजूदा ऑनरेबल जजेस हैं उनके ऊपर बर्डन कम होगा, इवेंचुअली लिटिगेंट का फायदा है। क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा मकसद यही था, जैसे चीमा साहब ने फरमाया कि 5-5 की जजेस की जो है वो उसको उनको किया जा रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसमें ये होगा कि हर कोई, ये नहीं है कि कोई जबरदस्ती जज बन गया, किसी की रिकमेंडेशन में बन गया, किसी की सिफारिश पे बन गया। हमारे मुल्क में एक ही तरह के एक ही स्कूल ऑफ के आगे। जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले भी ये बात की कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे तो कानून को भी फायदा होगा, और हाई कोर्ट है या कोई भी हाई कोर्ट, उसको फायदा होगा। ये तो बिल्कुल इसी तरह ही है कि अगर आप एकदम इतने ज्यादा स्टूडेंट भी किसी स्कूल में डाल दे तो एक टीचर को जो मसला हो सकता है, तो इसी तरह अगर एक अदालत में या एक पूरे जो सिस्टम है हमारा, उसमें एकदम आप जजेस भर्ती करते जाएं और वहां पे किसी को समझ ही ना आए कि हो क्या रहा है, स्टेप बाय स्टेप करने का फायदा ये होगा कि हमें डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड के बंदे मिलेंगे जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देंगे, जिससे हमारे कानून को फायदा होगा। बिल्कुल ठीक। ओवरऑल तो चाहिए तो हमें यही है ना कि हमारे माशरे में। दोबारा अली आपकी तरफ आऊंगा। इकबाल साहब, आपने भी रिप्लाई सुनी है मेरे दोनों मेहमानों की। सवाल अगर जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक आम जो शहरी है उसको तो अपनी एजुडिकेशन, अपने मुकदमात के जो फैसले हैं, एक तो सबसे बड़ा मसला जो है वो टाइमिंग का है कि उसके अंदर बड़ी ज्यादा जो है वो तबालत है, बहुत ज्यादा जजमेंट्स हैं। दूसरा ये है कि वो एक ये भी एक मामला है कि जब पॉलिटिकल मामलात आते हैं तो उसके अंदर जो डिमांड होती है वो ये होती है कि पॉलिटिकल जो है वो जज होना चाहिए, जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उस तरह से इंक्लिनेशन ना हो, क्योंकि फिर इतराज आता है उसके अंदर। तो आप समझते हैं कि जो प्रोसीजर अभी है या जो रिकमेंडेड है उसके अंदर इन चीजों का अहाता हो सकेगा? थैंक यू भट्ट साहब, इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, ये नॉमिनेशन ऑफ द जजेस है जी, कि जिन लोगों को आपने नॉमिनेट करना है, कि इन लोगों को हम नॉमिनेट कर रहे हैं फॉर अपॉइंटमेंट एज जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक, उनकी स्क्रूटनी का मरहला जो है वो एक कम्बरसम एक मरहला है। ठीक। और ये नहीं हो सकता कि आप वन फाइन मॉर्निंग आप एक नोटिस निकालें और कहें जी फलां तारीख तक आप ये नाम सबमिट करें। ठीक। तो उन लोगों की वेरिफिकेशंस होती हैं, उनसे कंसेंट ली जाती हैं, उनको कहा जाता है जी कि आप मसलन ये इससे पहले वाली जो अपॉइंटमेंट्स हुई थी जिसमें मिस्टर जस्टिस अनवार हुसैन साहब भी थे, तो इस तरह उन लोगों से वो सारा कुछ उनके के लिए आपकी रिपोर्टेड जजमेंट्स कितनी हैं आप वो दें, आप बताएं कि आप अपना प्रोफाइल दें, सब कुछ देने के बाद फिर चीफ जस्टिस खुद या वो किसी और जज साहब के जिम्मा लगा देता है कि वो उनको इंटरव्यू करे, कि वो उनके फिर ये वेरिफिकेशन एजेंसी से करवाई जाती है कि उनके ऊपर कोई FIR तो नहीं है, वो करप्शन के चार्जेस तो नहीं है, बीइंग लॉयर कोई उन्होंने कुछ ऐसा मिसकंडक्ट के मुर्तकिब तो नहीं हुए। तो ये एक जो ये प्रोसेस है, ये भी एक कम्बरसम प्रोसेस है, ये 2-4 दिन या हफ्ते 10 दिन का प्रोसेस नहीं है। ठीक। तो मेरे ख्याल में इसके लिए ये उन्होंने बेशक नाम तो मांग लिए हैं, नॉमिनेशंस मांग तो ली हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी नॉमिनेशंस अनलेस कोई पहले से वर्किंग पड़ी हो, ठीक, तो ये मुमकिन नहीं होगा कि इतनी बड़ी तादाद में नाम जो है 5, 10, 15, 20 जब यहाँ पे जब मेरे ख्याल में 24 सीटें खाली हैं लाहौर हाई कोर्ट में, ठीक, तो इतनी जल्दी ये इतने ज्यादा नाम भेजे जा सकें, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, दूसरा इसमें एक और चीज है कि ये सिर्फ लॉयर्स के नाम नहीं जाने, आपने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से भी नाम भेजने हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में अब आपका क्या क्राइटेरिया होगा, वो क्राइटेरिया उस पर बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, आपके रूल साइलेंट हैं, तो उसमें सीनियरिटी पे आपने जाना है, ये नीचे से उठाने हैं,
कैसे लेने हैं, उस पे सब कुछ साइलेंट है और वो टोटली डिस्क्रिशन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट की या कंसर्न हाई कोर्ट्स की, कि वो किस को चूज करता है। बिल्कुल ठीक है चीमा साहब, अभी कुछ एम्बिगुअस एरिया आपके हैं, आपके जो अपॉइंटमेंट के मुतालिक मामला हैं। एक तो पॉलिटिकल साइड है, इतराज़ आ रहा है कि जनाब इतनी जल्दी क्यों। अगर उस चीज़ को अगर आप साइड पे भी रखते हैं तो एक मरहला जो है वो फोकस जो आता है वो चीफ जस्टिस साहिबान पे, ऑनरेबल जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी के ऊपर आके मामला रुक जाता है। जैसे इकबाल साहब ने भी कहा कि अगर आपने जो है वो लोअर जुडिशरी से उठाने हैं, उनके ऊपर सीनियरिटी का प्रिंसिपल आएगा, उनकी कॉम्पिटेंसी आएगी, वो सारी सवाबदीद जो है वो कंसर्न सूबे के जो चीफ जस्टिस है उनके ऊपर है। सवाल आम नाज़रीन का अगेन ये है कि आपका एक स्कूल नहीं है, आपका इस तरह से प्रोसीजर नहीं है एक शख्स के ऊपर मुनसिर करना, फिर वो इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, फिर वो अप्रोच भी हो सकता है। हम कैसे आगे निकलेंगे, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या इसके ऊपर जो है वो पैरामीटर फिक्स हो कि लोगों को लगे कि नहीं भाई ये प्रोफेशनल वकील जो है उनकी अपॉइंटमेंट है और ये ठीक है, या प्रोफेशनल जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट है। जी देखें भट्ट साहब, बात ये है कि जो है ना तरीक़ेकार जजेस अपॉइंट करने का, ये बड़ी अज़ल से ही ये ज़हर बहस है और ये रहेगा और हमेशा ही रहा। हर मुल्क में इसमें कोई ना कोई डिबेट रहती है कि इसका लेकिन कई बेहतर मुल्कों ने तरीका है। बहुत अच्छा कर लिया ना उनका सिस्टम। देखिए क्या है मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ तो उससे भी ज्यादा देखें ना, मैं आपको यही बताने लगा हूँ। अमेरिका में देख लें, अमेरिका में तो पार्लियामेंट का उसमें बड़ा रोल होता है जी, लेजिस्लेचर का बड़ा रोल होता है, ग्रिल करते हैं, उनको इंटरव्यूज करते हैं लंबे लंबे। हम तो ये चीज गवारा नहीं करते ना अपने जुडिशरी में कि हमारे पार्लियामेंट हमें बुलाया, हमें पूछे कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, फिर उसके ऊपर कोई राय दे। हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो उससे भी इंडिपेंडेंट है, हम तो बिल्कुल खालिस जुडिशरी के अंदर से अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। अब डेवलपिंग कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जहाँ पे हमारे इस तरह की हिस्ट्रीज रही हैं जिसमें पावर और कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर टेकिंग ओवर होता रहा है, उनमें समझा ये जाता है कि हुकूमत का इसके अंदर अमल दखल कम हो तो बेहतर है। ठीक है, एक राय है ये। तो उस एतबार से देखा जाए तो अब देखें, वही मैं कह रहा हूँ, इसमें इम्प्रूवमेंट्स तो चले, वो एक अलग बहस होती रहेगी हमारी, लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये किसी एक फर्द का या एक शख्स के हाथ में है। एक कमीशन है, उसका एक तरीक़ेकार है, उसमें बहुत लोग शामिल होते हैं, लोग अपनी राय भी देते हैं। और हमने पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ अरसे में देखा है कि सीनियर जजेस ने एक दूसरे के साथ इख्तलाफ किया है और मामलात इस तरह नहीं चल रहे जस्ट वन वे। मतलब अगर आप फेयर एनालिसिस करेंगे तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सुपीरियर जुडिशरी में इट हैज़ नॉट बीन सिंपली वन साइडेड, गिव एंड टेक रहा है। शायद लोग ये कहेंगे टू मच रहा है, शायद हम उस तरफ चले गए हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं हुआ कि किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में सारी अपॉइंटमेंट्स रही हैं। मैं ये नहीं समझता हूँ। आप नहीं समझते। बट सब एक मिनट के लिए मैं यहाँ पे लूंगा। यहाँ पे मेरे भाई ने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की, तो मेरे ख्याल में ये जो हमारा अपॉइंटमेंट का या एलिवेशन का जो प्रोसीजर है वो आपकी ट्रैकोटमी ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट है किसी हद तक। उसकी वजह यह है कि आपकी अपॉइंटमेंट में आपके लॉ मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, लॉ मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, एडवोकेट जनरल बैठा होता है, अटॉर्नी जनरल बैठा होता है जी। वो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदगान है। ठीक है, तो वो आपके एग्जेक्टिव के नुमाइंदगान है। तो वो एग्जेक्टिव के नुमाइंदगान की मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इनका रोल कम से कम होना चाहिए या पहले सिरे से होना ही नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन और अगर है तो अगर 9 लोग हैं उसके अंदर तो वो मेजोरिटी तो फिर भी आपके जुडिशरी के पास ही है ना। मतलब मैं वही अर्ज करूंगा तो कि लीगली आप शायद ठीक कह रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली जो होता है ना वो सब लोग अपना अपना हिस्सा मांगते हैं। ओके, ठीक। अच्छा जी, प्रैक्टिकली ऐसे है। सब कहते हैं अच्छा जी ये मैं आपका बंदा मान लेता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ, आप मेरा बंदा ओके कर दें, और इस तरह से ये कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अली साहब, एक आम तासुर मिलता है कि जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है उसके लिए एक सिविल जज को भर्ती करना है तो उसके लिए एग्जाम है, इंटरव्यू है, और उसकी बेशुमार जो है वो पहलुओं से उसको जांच पड़ताल है। उसी तरह से ऑनरेबल एडिशनल जजेस हैं, उनको भी अपॉइंट करने का एक तरीका है, एग्जाम होता है। तो अगर आप निचले सतह पे ये मानते हैं कि इनको होना चाहिए, तो फिर आप जो हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट के मुतालिक आपका सिर्फ एक नॉमिनेशन है और उसके बाद चंद कुछ स्टेप्स हैं जिसे आप नॉमिनल कहते हैं, जिसके अंदर कोई ऐसी खास स्क्रूटिनी नहीं है, कोई जांच पड़ताल नहीं है। तो आप समझते हैं कि इसके अंदर कोई सेंस में भी बेहतरी आ सकती है? देखिए, हमारे मुल्क में होना तो यही चाहिए कि जो निचले लेवल के जजेस हैं उनकी देखा जाए कि उनकी कारकर्दगी क्या है, फिर उनको प्रमोट किया जाए ऊपरी अदालत में। होना भी यही चाहिए, कानून भी यही है। लेकिन हमारे मुल्क में उल्टा होता है, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी भी
انفلوئنس ڈالتی ہیں، اور جیسے میرے سینئر لوگ بتا رہے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں ایک میرا مان لو ایک تمہارا مان لے. تو اس طرح کا معاملہ جب تک چلتا رہتا ہے، اس لیے تو آپ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں جیسے 24 ججز ابھی تک شارٹ ہیں، اسی وجہ سے نا کہ تم میرے نہیں مان رہے میں تمہارا نہیں مان رہا، اس لیے تو وہ سیٹیں فل نہیں ہوتی. یہ ایک اچھی بات ہے. چیمہ صاحب کی طرف لے کے چیمہ صاحب، کیا اس وجہ سے آپ کی جو ہے وہ ینگ لائر ہیں انہوں نے پوائنٹ اٹھایا کہ جناب اسی وجہ سے شاید جو ہے وہ طول دیا گیا چیز کو، لیکن کیونکہ ہونی نہیں چاہیے تھی، 4 ہو جاتی، 5 بلکہ 20 سے زیادہ ججز ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے اوپر آپ کو پتہ ہے جس طرح کا برڈن ہے، آپ بھی روز پیش ہوتے ہیں، میں بھی ہوتا ہوں. کورٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بھری ہوتی ہیں، باری نہیں آ رہی، لیفٹ اوور ہو رہے ہیں، ڈیٹ لمبی پڑ رہی، وہ ایک لمبا ہی ایک سلسلہ ہے. تو کیوں اتنی طول دی گئی؟ اس کے اندر یہی معاملہ کوئی ہے جس کی طرف ولی صاحب بندیاں دی؟ یہ تو بات ٹھیک ہے، انفارچونیٹ بھی ہے یہ، اور ہمیں میرا خیال ماننا پڑے گا. دیکھیں سب سے آئیڈیل سناریو تو یہ ہونا بٹ صاحب کے بار کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں، جو جوڈیشل آفیسرز ہیں، جو اس میں لائرز ہیں، گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، سب لوگ اس نیت اور اس ذہنیت سے بیٹھے ہیں کہ لاؤ بھی دیکھیں سب سے اچھے کینڈیڈیٹس کون اور ان کو لگانا شروع کریں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرا خیال ہے بات یہ ٹھیک ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ کا معاملہ ہوتا ہے، ہر ایک کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اتنی اہم اپوائنٹمنٹ ہے، اس میں ڈیفینیٹلی میرا اگر اپنا کوئی پسندیدہ کینڈیڈیٹ آ جائے یا اگر میں کسی دوسرے کا بلاک کر لوں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نیچرل جب بھی اپوائنٹمنٹس یا پولیٹیکل جس کو کہتے ہیں نا ڈیزگنیشنز ہوتی ہیں، یہ لابینگ اور یہ پاور پولیٹکس یہ تو اس میں ہوتی ہی ہے، یہ ایک نیچرل فنامنا ہے. اب یہ بات ہے کہ اس میں کس حد تک ہے یا کس حد تک، دیکھیں سسٹمز جو ہوتے ہیں نا بٹ صاحب، بڑی مشہور سینگ ہے کہ if men were angels no government would be necessary. دیکھیں سارے اصول قانون طریقہ ہم کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم فطرتی طور پہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں. یہ ساری چیزیں ہر جگہ پائی جاتی ہیں، لسٹ فار پاور ہوتا ہے، پاور پولیٹکس ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے باقی ملکوں میں نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نظام نے، آپ کے اصولوں نے، آپ کے سسٹم نے اس چیز کو چیک کرنا ہوتا ہے. تو آپ محنت اور کوشش اسی پہ کرتے ہیں. اور لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی اضافہ کر دوں گا کہ بٹ صاحب لیٹر آف دا لا ایک حد تک جاتا ہے، اسپرٹ آف دا لا اپنے کیری کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ ہم مار کھا جاتے ہیں. ہم لیٹر آف دا لا کو بھی ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں میچورٹی مطلب آدھا کام قانون نے کرنا ہے، پھر باقی آدھا کام آپ کی نیتوں نے بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ پھر معاملہ ٹھیک بیٹھتا ہے. اقبال صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جو ابھی اپوائنٹمنٹ اول تو وہ سٹیپس میں ہو رہی ہیں، چیمہ صاحب اور علی صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ 5 ججز شاید ہوں لاہور سے، پھر 5 اس طرح سے سندھ سے. لیکن اگر یہ آنریبل ججز آ جاتے ہیں اور یہ جو اعتراض آ رہا ہے کہ جناب گورنمنٹ اپنی مرضی کے جو ہے وہ لوگ لے کے آئے گی اور پھر الیکشن ٹریبیونل میں بھی وہ انفلوئنسل ہوں گے اور اپنی مرضی کے معاملات کریں گے جس سے ایونچولی جو ہے وہ پارلیمان کو فائدہ ہوگا اپنی 2/3 میجورٹی کے اندر. اعتراض بنیادی طور پر یہ ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایڈیشنل جو ہے وہ آتے ہیں، ایک تو پہلے پروسیجر بہت لمبا ہونا ہے، چلے وہ لوگ آ بھی گئے، اس کے بعد یہ ایڈیشنل ہوں گے تو ان کی کارکردگی کو جانچنے کا تقریباً 1 سال کا یا جب تک وہ سمجھتے ہیں وہ عرصہ ایک ہوتا ہے، اس کے اندر ہٹائے بھی جا سکتے ہیں. جب آنریبل سید منصور علی شاہ صاحب آتے ہیں یا ایک جو ہے وہ سوچ بدلتی ہے تو اس کے اندر یہ ججز جو ہے وہ ہو سکتا ہے کنفرم نہ بھی ہوں. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے بہت سارے آنریبل ججز ایڈیشنل رہے، کنفرم نہیں ہوئے، ان کو جانا پڑا. جی بٹ صاحب یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ ایک تو پروسیس جو ہے تھوڑا لینتھی بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب ایون ان کی ایلیویشن ہو جاتی ہے، اپوائنٹمنٹس ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد بھی یہ 1 سال کے لیے ایڈیشنل ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی کنفرمیشن کا مرحلہ آتا ہے. تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں کنفرم نہیں ہوتے اور سم ٹائم بہت سارے ہو بھی جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو آگے ایکسٹینشن بھی دے دی جاتی ہے کہ نہیں یہ ٹھیک کام کر رہا ہے لیکن ابھی اس کو مزید دیکھتے ہیں. تو ان کو 6 مہینے کی یا سال کی مزید آگے ایکسٹینشن دی بھی جاتی ہیں. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر منصور علی شاہ صاحب یا کوئی اگلی گورنمنٹ آتی ہے تو اگر وہ ان کے ناپسندیدہ ہیں تو وہ ان کو ناٹ کنفرم کہہ کے جو ہے ان کو گھر بھی بھیج سکتی ہے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اقبال صاحب میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. چیمہ صاحب میں ناظرین اب یہی موضوع ہے لیکن اس کا ایک دوسرا جو ہے وہ شیڈ ہے، اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. پارلیمان کے اندر ایک بل جو ہے وہ پرائیویٹ بل پیش کیا گیا تھا طلال چودھری صاحب کی طرف سے، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، لیکن انہوں نے بطور پرائیویٹ ممبر اس کو پیش کیا. اس کے اوپر بھی یہ بات ہے کہ نمبر آف ججز جو ہیں ان کی تعداد کو بڑھانے کے
جو ہے متعلق وہ بل تھا، اگرچہ پارلیمان کا اجلاس اس طرح سے نہیں ہے، برخاست ہو چکا ہے، لیکن وہ بل ایک بہرحال ہے. اس کے پیچھے چیمہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ان کی منشا ہے؟ کیا اس کے اندر گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے؟ جی یہ بٹ صاحب ایک بڑا مشہور ایک فقرہ اب ہے، امریکہ میں بھی استعمال ہو رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے، اس کو کہتے ہیں پیکنگ دا کورٹ. اوکے. یہ ایک حکومت کی طرف سے دھمکی دی جاتی تھی کہ اگر ہماری پسند کی نہیں اپوائنٹمنٹ ہوئے گی تو ہم وی ول پیک دا کورٹ. پیک دا کورٹ کا مطلب ہے ہم نمبر تعداد ہی بڑھا دیں گے. اوکے. جب تعداد بڑھا دیں گے تو پھر ہمیں موقع مل جائے گا. اور یہ سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کی، صرف کہ ہائی کورٹ کے بھی نہیں ہوئے تو خیر ڈیپینڈ. ابھی فی الحال تو میرے خیال ڈسکشن 17 ہے ابھی موجودہ، تو سپریم کورٹ کی حد تک بات ہو رہی ہے اور وہ 23 کرنے کی بات چل رہی ہے. تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا اس کا فرق پڑ جائے گا. کہ ایک عام ناظرین کو ہمارے آپ اگر بتانا چاہیں تو کیا ہوگا اس سے؟ پیکنگ دا کورٹ کے ساتھ کیا کر لیں گے؟ سر سب سے بڑا یہی معاملہ ہوتا ہے. اب جو ساری ہماری پچھلی ڈسکشن رہی ہے نا جی، وہ بہت ریلیونٹ اس وجہ سے ہو جائے گی کیونکہ اس کا جو میکنزم کا جو چیک ہے نا اپوائنٹمنٹس کا، وہ اس طرح برقرار رہتا ہے کہ اب ویکنسیز ایک دم نہیں ہوتی. ایک بندہ ریٹائر ہوگا تو جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو ایک ویکنسی فل کرنے کا موقع ملے گا، 2 کا ملے گا، لیکن وہ پھر لوگ چلے جائیں گے، چیف جسٹس ریٹائر ہو جائے گا، پھر اگلی ویکنسی ہوگی. تو اس طرح پہیہ چلتا چلا جاتا ہے اور اکٹھا جو ہے وہ نئی اپوائنٹمنٹس کرنے کا موقع ملتا. یہی طریقہ اسی وجہ سے جیسے جیسے ویکنسیز ہوتی ہیں آپ کو فل کرتے چلے جانا چاہیے. اوکے. جب بیک لاگ ڈیولپ ہوتا ہے وہی بات آگی نا. اب دیکھیں یہاں پہ نیچے ہائی کورٹ میں تقریباً آدھا ہائی کورٹ اب خالی ہو چکا ہوا ہے، ساتھ ساتھ ہوتی جاتی تو ختم ہو جاتا معاملہ. یہاں پہ وہ چیز ہے، اب سپریم کورٹ کی ایک ویکنسی ہو یا 2 ہو، چلیں کوئی اپنی پسند کا لگا بھی جائے، لیکن اس کے بعد وہ سیٹ اپ ہی چلا جائے گا، ججز ریٹائر ہو جائیں گے، نیا سیٹ اپ آ جائے گا، حالات بدل جائیں گے. لیکن اب اکٹھے ہی 5 اگر نئے ججز لگنے ہیں تو وہاں پہ ضرور ایک پھر جو ہے نا اپریہنشن کریٹ ہوتی ہے، کنسرن پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو پھر ایک ہی گورنمنٹ یا سیٹ اپ یا ایک ہی رجیم کہہ لیں اس کو موقع مل جائے گا اپوائنٹمنٹس کرنے کا. بالکل. تو وہ میرے خیال نظام کی جو منشا ہے اس کے خلاف ہے. اگر ان روٹین اپوائنٹمنٹس ہوتی چلی جائیں تو یہ سسٹم کافی حد تک اس کے اوپر چیک پرووائڈ کرتا ہے. بالکل. لیکن یہی چیز ہے کٹھی اپوائنٹمنٹ یہ رسک ہوتا ہے، ڈوبیس ہو سکتی ہے. علی صاحب مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا. پلیز آپ بات کریں. اس میں یہ جو ابھی بل آیا ہے یہ کوئی پہلی دفعہ بل نہیں آیا. یہ ایک دفعہ مشرف دور میں بھی بل آیا تھا جس میں ہائی کورٹس کی اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد فکس کی گئی تھی، لیکن اس پہ ایک ججمنٹ آ گئی تھی. مجھے یاد پڑتا ہے جو پی سی او ججز والی غالباً ججمنٹ تھی 30 جولائی ایئر، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، کا فیصلہ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کی حد تک جو ہے جب تک وہ یہ فائنانس ایکٹ کے تحت، وہ فائنانس ایکٹ میں امینڈمنٹ کے تحت کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ فائنانس ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے اب ججز کی تعداد نہیں بڑھا سکتے، تو اسپیشلی سپریم کورٹ کی، لیکن ہائی کورٹ کی ججز، ہائی کورٹ کی تعداد کی حد تک انہوں نے اس سے ایگری کیا تھا. لیکن اقبال صاحب اب کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آنریبل سپریم کورٹ کے اندر اگر ججز کی تعداد کو بڑھانا ہے تو اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کرنا پڑے گا؟ نہیں، آئینی ترمیم کی بات نہیں کر رہا میں. اس کے لیے اس وقت انہوں نے فائنانس ایکٹ میں لائے تھے. فائنانس ایکٹ کے لیے الگ کرائیٹیریا ہے اور جنرل لاء کی میں امینڈمنٹ کے لیے الگ کرائیٹیریا ہے. ابھی جو ہے وہ طلال چودھری صاحب نے بھی ایک بل جو ہے وہ بل وہ جمع تو کروایا، لیکن اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو فائنانس ایکٹ میں لے کے کی آڑ میں پاس کرتے ہیں یا ادروائز پاس کرتے ہیں. میں وضاحت کر دیتا ہوں. یہ نا ہمارا ایک ایکٹ ہے سپریم کورٹ نمبر آف ججز ایکٹ 1997، یہ ایکٹ ہی یہ ہے اور اس کی ایک ہی شک ہے کہ نمبر آف ججز کتنے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جہاں تک میری انفارمیشن ہے یہ ترمیم اس ایکٹ کی حد تک ہے، مطلب یہ اس ایکٹ میں ہی ترمیم کی جا رہی ہے. تو میں خیال رستہ تو انہوں نے درست اختیار کیا ہوا ہے. بہرحال اب یہ بل پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ غلط بات ہے. جی اچھا ابھی جو ہے وہ اچھا ایک چیز اور بٹ سب میں ایڈ کروں گا. میرے بھائی نے ابھی فرمایا کہ یہ اگر ایک ہی رجیم کو اتنے زیادہ ججز لگانے کا موقع مل گیا تو یہ ذرا مشکل ہو جائے گی اور دوسروں کے لیے. تو میں یہی پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ چونکہ اگر اس کا ٹرائیکاٹمی آف پاور یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا پرنسپل اگر فالو کیا جائے اور اس میں جو ایگزیکٹو کی اور پارلیمنٹیرینز کی جو ریپرزنٹیشن ہے اگر اس کو نکال دیا جائے تو میرے خیال میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے.
یہ کہ مسئلہ ان کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہوگا, کسی حکومت آئے جائے جو مرضی ہو, تو یہ تو جوڈیشری نے خود ہی کرنا ہوگا, وہ جب مرضی کرے, جب ان کا دل کرے گا. لیکن جب یہ لوگ اس میں انٹر ہوتے ہیں, لا منسٹر, فیڈرل لا منسٹر, پروونشل لا منسٹر, ایڈوکیٹ جنرل, اٹارنی جنرل, یہ لوگ چونکہ ایگزیکٹو کے نمائندے ہیں جی اور پارلیمنٹ کے نمائندگان ہیں, اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اندر مداخلت کے مترادف ہے. بالکل. اور یہ اسی لیے یہ بات, یہ آرگومنٹ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اس میں ان کی مداخلت ہے, اور اگر ان کی مداخلت نہ ہو تو میرے خیال میں یہ پرابلم ہی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. چیمہ صاحب آپ اپنی بھی بات کر لیجئے گا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. ایک یہ بھی نکتہ آ رہا ہے کہ آنریبل چیف جسٹس کی جو ہے وہ ایکسٹینشن کی ایک خبر ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ اپنی بھی بات کریں اور پھر یہ بھی بتا دیں. بالکل ٹھیک بات ہے. پہلے میں میرے خیال اقبال صاحب والی بات کو تھوڑا سا رسپونڈ کر دیتا ہوں. اس میں صرف یہ میں کہوں گا کہ یہ ہمارا نظام جو ہے نا جی, عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں شاید واحد نظام ہے جس میں جوڈیشری کے پاس اتنی انڈیپینڈنس ہے. یہ کہیں نہیں ہوتا. بالکل انڈیپینڈنس آف جوڈیشری آئین کا اہم ایک اصول ہے, لیکن اس کے ساتھ چیکس اینڈ بیلنسز بھی ایک اصول ہے. ایک ڈپارٹمنٹ نے دوسرے ڈپارٹمنٹ کو چیک کرنا ہوتا ہے, اور اگر آپ کسی اور ملک کا نظام دیکھیں تو لیجسلیچر کے پاس ایک رائٹ ہوتا ہے اپوائنٹمنٹس آف جوڈیشری کو دیکھنے کا, چیک کرنے کا. ہم اتفاق کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ملک میں یہ نہیں ہونا چاہیے, عمل دخل کم ہونا چاہیے ہماری ہسٹری کی وجہ سے. لیکن یہاں پہ جو سچویشن ہے, یہاں پہ تو بہت مائنر رول ہے اس کا اب رہ گیا ریپرزینٹیوز آف دی ایگزیکٹو کا. اگر ہم ان کو پارلیمنٹری کمیٹی تو ختم ہو گئی, اب ان کو بھی اگر آپ کہیں گے نکال دیں تو چلیں نکال دیں, لیکن جتنا بھی خالص جو ہے کنٹرول ہے جوڈیشری کا ہی اپنی اپوائنٹمنٹس کے اوپر, یہ بھی تنقید بنتی ہے نا جی. تو اب یہ تو بالکل اس سے بھی آگے ہم چلے جائیں گے. بہرحال ایک علیحدہ لیکن چیمہ صاحب میں ایک سوال ضمنی پوچھنا چاہوں گا. پھر آپ کے پاس وہ بھی پاور ہے کہ آپ کسی بھی آئینی ترمیم کو, کسی بھی قانونی کو جو ہے وہ تڑکا لگائیں, آپ اس کو چیلنج کریں, اور پھر آپ وہی آنریبل ججز جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں وہی یہ بات کا تعین کریں کہ ترمیم ٹھیک تھی یا نہیں ٹھیک. یہی بات ہے نا بٹ صاحب, اصول جو ہے اگر ہم اس کی بالکل روح پہ جائیں گے نا, ہماری سیپریشن آف پاورز کا, وہ اوریجنل میگنا کارٹا اور سارا, تو ہماری اصول ہے چیکس اینڈ بیلنسز. ایک ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ نے دوسرے کے اوپر چیک رکھنا ہوتا ہے. اب یہاں پہ جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تو اس حد تک انڈیپینڈنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے نا کہ کسی کا چیک نہیں ہے اس کے اوپر, اور یہی چیز زیر بحث آتی ہے. میں نہیں کہتا ہی نہیں ہونا چاہیے, اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے, لیکن یہ چیز ایک آلریڈی تنقید کا نقطہ ہے کہ اتنی انڈیپینڈنس ہے جوڈیشری کے پاس, وہ اپنی مرضی سے. یہ تو اسی طرح پہ پارلیمنٹ کہنے شروع کر دے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہمارے اوپر اپلائی نہیں کرتی, ہم بھی انڈیپینڈنٹ ہیں. لیکن چیمہ صاحب آپ ایک چیز میں آپ کو تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, جو گورنمنٹ ہے وہ جوڈیشری کو استعمال بھی کرتی ہے. ابھی یہ کیوں میعاد بڑھانا چاہتے ہیں, نمبر بڑھانا چاہتے ہیں, یہ بھی تو ایک قابل اعتراض چیز ہے کہ کبھی بھی پارلیمان نے اس طرح سے میچورٹی کا وہ نہیں دیا, اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ رہے ہیں. ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کو سوٹ کر رہے ہیں, وہ کہیں گے جی ان کو ایکسٹینشن دے دیں 3 سال کی, حالانکہ ہسٹری کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں ملی اور کسی بھی چیف جسٹس کو. تو اس سینس میں آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے. میں بٹ صاحب دیکھیں, ایک ہماری ہسٹری ہے, ہم ایک اسٹرگلنگ کنٹری ہیں, ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں, رائٹ. میں انڈیویجولز کے نام نہیں لینا چاہتا, اشارتاً میں نے 1-2 دفعہ آپ کو بات کی ہے, میں پھر کرنے لگا ہوں. غور فرمائیے گا اس بات پہ. پچھلے 4-5 سالوں میں جوڈیشری نے جوڈیشری کے اندر سے ہی چیک کیا اپنے آپ کو. اس کی بہت بڑی مثال 12 جولائی کا جو فیصلہ آیا ہے ریزرو سیٹس کا, وہ بھی یہی ہے. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, یہ ایک چال ضرور تھی, ایک موو ضرور تھی ایکسٹینشن کی, ججز کا ٹینیور بڑھانے کی. ہم سن بھی رہے تھے, پتہ بھی لگ رہا تھا. اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ درکار تھی. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے 2/3 اکثریت درکار تھی. 2/3 اکثریت ریزرو سیٹ سے ملتی تھی. ریزرو سیٹس کا فیصلہ آیا تو وہ اکثریت بھی چلی گئی اور وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی چلی گئی. ابھی آپ ہر چیز تو وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا, وہ عقل مند کو اشارہ ہی بہت. اب وہ بات یہ ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا پرفیکشن نہیں آپ ابھی اس وقت ایکسپیکٹ کریں, لیکن وہ چیز آپ کو نظر ضرور آتی ہے. ایکسپٹ کریں ودن دا انسٹیٹیوشن بھی اپنے آپ کو چیک کرنے کی سخت ہے. علی صاحب مختصر آپ کا ٹائم تھوڑا میرے پاس. ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہسٹری کے اندر کوئی ایکسٹینشن آئی ہے کسی آنریبل ججز کی, چیف جسٹس سپریم کورٹ کی, وہ نہیں ملتی اس کی مثال,
تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹینیور بڑھانے کے لیے پھر ترمیم کی ضرورت ہوگی یا ایک ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے جیسے آرمی چیف کو دی جاتی ہے، دوسرے ڈپارٹمنٹ ہم دیکھتے ہیں، جوڈیشری میں وہ مثال نہیں ملتی؟ نہیں، جوڈیشری میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور آئین میں جیسے چیمہ صاحب نے بھی بتایا کہ آئین میں ترمیم کرنے کے بعد ہی یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس طرح کہ ان ججز کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ بڑھا دی جائے، مثال کے طور پہ ابھی 65 ہے تو 68 کر دی جائے تو پھر ہی ان کو یہ مل سکتی ہے، ادروائز تو آئین میں اس کی کوئی آپ کا گنجائش پوائنٹ نہیں آ گیا۔ اقبال صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایک تو ٹینیور کو بڑھانے کا، پھر ان کے نمبر بڑھانے کا معاملہ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ از اٹ پاسبل، آپ نے ہسٹری میں کو دیکھا ہے، آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ کسی آنریبل چیف جسٹس کو پاکستان کو اس طرح سے ایکسٹینشن ملی ہو؟ نہیں، کبھی بھی ایسا پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ اس طرح کی ایکسٹینشن جیسے چیف آف آرمی اسٹاف کو ملی تھی، اس کو چیف جسٹس پاکستان کو دی گئی ہو۔ اور میرا نہیں خیال کہ یہ اب یہ سوال فار ڈسکشن رہا ہے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ 2/3 اکثریت جب چھن گئی ان سے، جو کہ اس کے پیچھے دیکھیں نا کتنا بڑا پلان انہوں نے کیا، کہ جیسے میرے بھائی نے ابھی فرمایا چیمہ صاحب نے، تو کتنا بڑا پلان انہوں نے کیا، اور 2/3 اکثریت کو مینٹین رکھنے کے لیے، لیکن ایک فیصلہ آیا اور وہ اکثریت گئی تو یہ ایکسٹینشن بھی گئی، ایج کو ایکسٹینڈ کرنے والی ترمیم بھی گئی۔ اب وہ نہیں ہوگی، تو ختم ہوگی وہ بات۔ اچھا، وہ ختم ہو گئی، لیکن ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو بل ہے ابھی جس کے اندر تعداد بڑھانے کی بات کر رہی ہے، پھر ایڈ ہوک ججز بھی آپ کو پتہ ہے 2 ان کی بھی مثالیں ملتی ہیں، اگر وہ چیزیں آ جائے تو گورنمنٹ کے ریویو پٹیشن بھی ابھی باقی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں اس کے اندر گورنمنٹ اپنا جو ہے وہ گیم بنا جائے گی؟ لیکن میرے خیال میں جو ریویو پٹیشن ہے نا، تو ریویو تو وہی ججز سنیں گے جن لوگوں نے پہلے فیصلہ کیا ہے، اور ان میں اگر چیف جسٹس صاحب یا کوئی اور ریٹائر ہو بھی جاتے ہیں تو ان سے جو جونیئر کوئی ججز ہوں گے، ان سے 1 سٹیپ جونیئر جو ہوں گے، میرے خیال میں ان کو شاید ایڈ کر لیا جائے۔ نہیں، لیکن اقبال صاحب یہ جو اپنا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو لا آیا ہے اس کے تحت کمیٹیز ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ کون سے فل بینچ سنے گا، اگرچہ فیصلہ آ چکا ہے تو آپ سمجھتے ہیں وہی آنریبل ججز بیٹھیں گے اس کے اندر جو جی بالکل، کیونکہ ریویو ہے نا، یہ ریویو ہے، یہ اگر اپیل ہوتی نا تو پھر اور بات تھی، لیکن یہ چونکہ ریویو ہے، ریویو میں سیم ججز ہی اس کو سنیں گے، اور اگر ان میں سے کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ ایک ہو 2 ججز تو وہ نئے ایڈ کیے جا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ اقبال صاحب۔ ناظرین، ہم نے بطور اسٹوڈنٹ آف لا یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ہمارے ملک کے اندر آنریبل ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کیا ہے۔ بے شمار فلاز ہو سکتے ہیں، ہمیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے کہ یہاں پر انصاف کا فقدان ہے، لیکن اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپریشیٹ کریں کہ یہ آنریبل ججز بہت جو ہے دل جمی سے، بہت محنت سے اور بڑے کٹھن حالات کے اندر جو ہے فیصلے کرتے ہیں۔ بے شمار ان کی بھی فیملیز ہیں، ان کے بھی لوگ ہیں، تو ان کے اوپر بہت زیادہ پریشرز آتے ہیں، اور اس کے باوجود بے شمار مقدمات کے فیصلے میرٹس پر ہوتے ہیں۔ میں اس چیز کی قطعاً جو ہے وہ طرفداری نہیں کرتا کہ کچھ فیصلے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنتے ہیں، لیکن جمہوریت کا حسن ہے اور آئین اور قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی بھی فیصلے کو جو ہے وہ پوزیٹیولی کنسٹرکٹیولی کرٹیسائز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر بات کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر قانون اور آئین کیا ہے۔ دیکھتے رہیے پروگرام قانون کیا کہتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔